السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں اندھی تقلید کیوں۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، بلا کسی تمہید کے میں اپنے موضوع شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارا موضوع ہے قرآن و سنت کی موجودگی میں اندھی تقلید کیوں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندھی تقلید کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اندھی تقلید لغت میں کہتے ہیں وضع الشیء فی عنق محیطا بہ کالقلادہ، کوئی بھی چیز جو گردن میں اس طریقے سے ڈال دی جائے کہ وہ اس کا احاطہ کر لے، جیسے ہار۔ فقہا کی اصطلاح میں تقلید کہتے ہیں اتباع من لیس قولہ حجہ، اس کی اتباع کرنا، اس شخص کی اتباع کرنا جس کا قول حجت نہیں ہے۔ اور سرل اور آسان بھاشا میں لفظ میں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ تقلید کہتے ہیں کسی کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا، کسی کے قول کو، کسی کے فتوے کو بغیر دلیل کے مان لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ آسان ہے اور سب کے ذہن میں رہے گا۔ محترم حضرات، جو تقلید کرتا ہے اسے مقلد کہتے ہیں۔ اور مقلد کا ضد کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں غیر مقلد، جبکہ مقلد کا ضد غیر مقلد نہیں ہے، بلکہ مقلد کا ضد متبع ہے، یعنی اتباع کرنے والا۔ کس کی اتباع کرنے والا؟ وحی کی اتباع کرنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اور صحابہ، ان میں سے کسی ایک کی اتباع کو تقلید نہیں کہتے ہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے تو تقلید نہیں، کیونکہ دلیل ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اجماع ہمارے لیے حجت ہے، صحابہ اکرام کا قول ہمارے لیے حجت ہے، دو شرطوں کے ساتھ کہ ان کا قول نص کے مخالف نہ ہو، اور پھر دوسرا کسی صحابی ان کی مخالفت نہ کرے۔ تو صحابی کا قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیں کہ اتباع اور تقلید میں کئی فرق ہے، ان میں سے چند فرق ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اتباع میں دلیل کی پیروی ہوتی ہے، یعنی قرآن و سنت کی پیروی ہوتی ہے، دلیل کی پیروی ہوتی ہے، قرآن، صحیح احادیث، اجماع اور قول صحابہ۔ جبکہ تقلید میں کسی امام یا عالم کی بات دلیل جانے بغیر مان لیا جاتا ہے کہ کسی عالم نے کچھ کہا یا کسی امام نے کہا، اس کی اگرچہ کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ مان لی جاتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اتباع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا اتباع کرنے کا حکم۔
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتبعوا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو اتباع کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور تقلید کرنے کا حکم کس نے دیا؟ انسانوں نے دیا۔ کتنا بڑا فرق ہے نا۔ اسی طریقے سے اتباع میں غلطی نہیں ہوتی، یاد رکھے، اتباع میں غلطی ہوتی ہے کیا؟ غلط نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلیل موجود ہوتی ہے، اور تقلید میں غلطی کے امکانات بہت رہتے ہیں، اس لیے کہ دلیل موجود نہیں ہے، پتہ نہیں دلیل ہے بھی تو کیسی دلیل ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ اسی طریقے سے عمل کی قبولیت، اسی طریقے سے عمل کی قبولیت کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اتباع ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ اتباع ہے۔ یعنی ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، یاد رکھیں، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے 2 شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری شرط اتباع۔ اتباع کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ عبادت ٹھیک ہے آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص ہے، لیکن کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر رہے ہیں؟ جس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کے سامنے وہ عمل کیا گیا، ویسے ہی عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ویسا نہیں ہے تو پھر وہ اتباع نہیں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی شرطوں میں سے پہلی شرط، ایک شرط ہے اتباع، جبکہ تقلید میں عمل مردود بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اتباع کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتی، عمل قبول ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی عمل کرے قبول ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ تقلید میں عمل رد بھی ہو سکتا ہے۔ کتنا زیادہ مطلب تضاد ہے اس میں، تقلید میں اور اتباع میں۔ اسی طریقے سے اتباع کیا ہوتا ہے؟ اگر صحیح حدیث مل جائے تو کسی کی بھی قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کسی کا کوئی فتویٰ تھا، اب وہ دلیل کے خلاف ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے عالم کا قول ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ تقلید میں لوگ دلیل ملنے کے باوجود بھی اپنے اماموں کا قول نہیں چھوڑتے ہیں، جو سلف کے نزدیک کیا ہے؟ مذموم ہے، کہ دلیل مل گئی اس کے باوجود بھی امام کے قول کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اتباع میں ہر مسئلے کے لیے دلیل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی بھی آپ عبادت، مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ عبادت کریں، تو سب سے پہلا مطالبہ ہم کیا کرتے ہیں؟ کون سی دلیل ہے؟ قرآن سے یا حدیث سے یا سلف کے فہم سے کچھ ہے دلیل تو پیش کیجئے، اگر دلیل نہیں تو عبادت نہیں۔ تو اتباع میں ہر مسئلے کے لیے دلیل کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جبکہ تقلید میں ایک شخص یا ایک مذہب کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنے پر جہنم جانا پڑے گا نا۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے تو جہنم جائے گا، جبکہ اماموں کی تقلید نہ کرے تو اس پر کوئی وعید نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطلب فرق ہے، ہم چند چیزوں کو ہم نے یہاں بیان کیا ہے تو بہت زیادہ فرق ہے میرے بھائی۔ اور تمام ائمہ نے براہ راست قرآن و سنت کی اتباع کرنے کا حکم دیا کہ قرآن و سنت موجود ہے، اس کی اتباع کرو، اور تقلید کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں، تقلید اب کون سی تقلید کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں بعد میں انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے۔ اندھی تقلید مراد ہے کہ ہر امام نے تقلید کرنے سے منع کیا، اندھی تقلید کرنے سے منع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، اور نہ امام مالک کی اور نہ کسی اور کی تقلید کرو، اور احکام دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا، یعنی کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے انہوں نے جو دین لیا، دین کے احکام لیے، وہیں سے تم دین کے احکام لو۔ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی مسئلہ کہوں، کوئی فتویٰ دوں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قول کے خلاف کہی ہو،
تو جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو وہی اولا ہے، وہی بہتر ہے، پس میری تقلید مت کرو۔ کتنے واضح انداز میں امام صاحب نے فرمایا۔ اور فرماتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو یقین کر لو کہ وہی میرا مذہب ہے، اور جب میرے کلام کو حدیث کے مخالف دیکھو تو خبردار حدیث پر عمل کرو اور میرے کلام کو دیوار پر دے مارو۔ ذرا غور کریں کہ کتنی پیاری بات امام صاحب نے کی ہے، لیکن آج کیا ہے کہ ایک طرف امام کا قول ہے اور دوسری طرف کیا ہے، ان کی مخالفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے، تب بھی وہ امام کے قول کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے جو فتویٰ دیا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا، ہمیں نہیں معلوم لیکن کوئی دلیل ہوگی، یہ کہہ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل نہیں کیا جاتا۔ محترم حضرات، تو اب ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ کچھ ایسے تقلید ہیں جو کر سکتے ہیں، کچھ جائز ہے، کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، اور تقلید ایسے بھی ہے جو حرام بھی ہے، اس کی تفصیل ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ اہل قبلہ تقلید کے متعلق 3 گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ 3 گروہ مطلب تقلید کے متعلق اہل قبلہ کے مسلمانوں کا 3 گروہ ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے تقلید کے متعلق، ایک گروہ کہتا ہے کہ تقلید مطلقاً حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تقلید کیا ہے؟ مطلقاً حرام ہے، کیونکہ اس میں غیر رسول کے قول کی اتباع ہے، بغیر دلیل کے جو جائز نہیں، حرام ہے۔ تو پہلا گروہ کہتا ہے کہ تقلید کیا ہے؟ مطلق حرام ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ تقلید فرض ہے۔ کتنا تضاد ہے، ذرا دیکھیں کتنا تضاد ہے۔ ایک کہتا ہے کہ تقلید مکمل حرام ہے اور دوسرا کہتا ہے تقلید فرض ہے، کیونکہ اجتہاد آج کے زمانے میں یا متاخرین میں ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، اور ان لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا ہے کہ ہم اجتہاد نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو 4 مشہور فقہا ہیں، 4 مشہور امام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لازم پکڑنا ضروری اور لازم ہے، کہ کسی ایک کے پیچھے چلا جائے، ایک کی اتباع کی جائے، ایک کی تقلید کی جائے، یہ کیا ہے؟ ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ اجتہاد آپ کر ہی نہیں سکتے، تو تقلید فرض ہے کہہ رہے ہیں۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ دونوں نے غلطی کی ہے، جس نے کہا کہ تقلید حرام ہے وہ بھی غلطی کر رہے ہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ تقلید فرض ہے، واجب ہے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو تقلید بعض اوقات فرض ہے، جائز بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جاننا یہ ہے کہ تقلید کب جائز ہے، کب واجب ہے اور کب حرام ہوتا ہے۔ دیکھیے، تقلید کرنا کس پر فرض ہے؟ تقلید فرض بھی ہوتا ہے، یاد رکھیں، تقلید کیا ہوتا ہے؟ فرض بھی ہوتا ہے، تقلید کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ کس پر؟ جو عامی ہے، یعنی وہ شخص جو حکم شرعی کو نہیں سمجھ سکتا، شریعت کے حکم کو نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ خود کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ نکال سکتا ہے، اخذ کر سکتا ہے، اور جب دلیل بیان کی جاتی ہے تب بھی اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ صرف یہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بس اس کے آگے وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو ایسے شخص پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ تقلید کرے۔ کس کی تقلید کرے گا؟ ایسے عالم کی تقلید کرے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، جو علم اور ورع میں، تقوی و پرہیزگاری میں بہتر اور افضل ہو، صحیح العقیدہ اور صحیح المنہج ہو، ایسے عالم کی تقلید کرے، اس پر فرض ہے۔ کس پر؟ جو عامی ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، وہ مسئلہ اخذ بھی نہیں کر سکتا، اس کے سامنے دلیل بیان کی جاتی ہے تب بھی پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ کرو تو کر رہے ہیں، تو اس پر کیا ہے؟ تقلید فرض ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کچھ بھی نہیں جانتا، کہتے ہیں اسے تقلید اس پر فرض ہے، اسے تقلید کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ واجب ہے ہر اس شخص پر جو نہیں جانتا کہ وہ اس سے سوال کرے، جو جانتا ہے، نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا، تو کس سے سوال کرے گا؟ اہل علم سے سوال کرے گا۔ اب اہل علم کیسا ہو؟ تو اس کا وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور صحیح العقیدہ اور صحیح المنہج و سلف کے راستے میں چلنے والا ہو، تو ایسے عالم سے وہ سوال کرے اور پھر ان کی تقلید کرے۔
تو یہ کیا ہے؟ تقلید فرض ہے ایسے لوگوں پر جو کچھ بھی نہیں جانتا۔ دوسرا کیا ہے؟ بعض اوقات تقلید جائز بھی ہوتی ہے۔ تقلید کیا ہوتی ہے؟ جائز بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے اور کس پر؟ وہ اس طرح کہ کبھی عالم کے پاس کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی سوال آیا، اب اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ دلیل ڈھونڈے، دلیل تلاش کرنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، یا دلیل ملی تو ہے لیکن وہ دلیل واضح نہیں ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ واضح نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں عالم کے پاس صرف دو راستے ہیں، یا تو وہ خود اجتہاد کرے اور فتویٰ دے، یا پھر اگر اس مسئلے میں کسی بڑے عالم یا امام کا قول موجود ہے تو پھر وہ اس کی تقلید کرے۔ بلکہ طالب علم کے لیے جو مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، جو طالب علم ہیں یا ایسے عالم جو مدرسے سے ابھی فارغ ہوئے ہیں، ان کو جو ابتدائی دور ہے، شروعاتی جو دور ہے نا، ان کو کم از کم 15 سے 20 سال تک ان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود اجتہاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ ابھی فارغ ہوا، ابھی ان کی عمر 30 سال ہے، 35 سال ہے، صحیح سے مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہر مسئلے کا ان کے پاس جواب ہے۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب اس کے پاس موجود نہ ہو، ہر چیز میں وہ جواب دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آگے بیان کریں گے۔ تو جو عالم ابھی فارغ ہوا ہے ان کو چاہیے کہ کسی اجتہادی مسائل میں جس میں دلائل واضح نہ ہو، مسائل جس میں دلائل جس میں واضح نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ خود سے اجتہاد نہ کرے، خود سے فتویٰ نہ دے، بلکہ کسی بڑے سلفی عالم کا قول بیان کرے۔ اگر اس کا بڑے سلفی عالم کا قول موجود ہو تو بڑے عالم کا قول بیان کرے، خود سے اجتہاد نہ کرے، کیونکہ اس میں غلطی کے بہت زیادہ چانسز رہتے ہیں۔ مجتہد عالم جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بڑے عالم ہوتے ہیں، اور ان کا جو مطالعہ ہوتا ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے چھوٹے موٹے طالب علم بھی چھوٹے ہر مسئلے میں جواب دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ جانتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسے مسائل میں جس میں دلائل واضح نہیں ہوتی ہے، تو ان مسائل میں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب علماء اجتہادی مسائل میں جس میں واضح دلیل نہیں ہوتی ہے، تو ایسے مسائل میں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں۔ جی شیخ ابھی ہیں، زندہ ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر جزا۔ شیخ فوزان حفظہ اللہ، ان کو حنبلی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب علماء اجتہادی مسائل میں جس میں واضح دلیل موجود نہیں ہوتی، ان میں اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول موجود ہو تو ایسے مسائل میں خود سے اجتہاد کرنے کے بجائے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے نا، ہم جیسے طالب علموں کے لیے، کہ ہر مسائل میں جو بولتے رہتے ہیں، تو بڑے عالم، کسی سلفی بڑے عالم کا قول اگر بیان کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ تو اب تک میں بیان کر رہا تھا کہ تقلید کرنا جائز ہے۔ اب دیکھیے وہ تقلید جو حرام ہے، اور وہ کون سی تقلید ہے جو حرام ہے؟ وہ تقلید یہ ہے کہ کسی کی بھی تقلید اس انداز سے کیا جائے کہ اس کی ہر ایک بات کو لیا جائے، چاہے صحیح ہو غلط ہو، چاہے اس کے خلاف قرآن یا حدیث میں دلیل موجود ہو پھر بھی اس کی بات لی جائے۔ یعنی ہر چیز میں اسی کی اتباع کیا جائے، اگرچہ قرآن و حدیث میں اس کے خلاف ہی، قرآن حدیث کے خلاف کیوں نہ فتویٰ دے، پھر بھی اس کی دلیل، اس کی بات لی جائے، تو اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ یعنی اس کے سامنے قرآن، وہ ایسا کوئی ایک شخص جو ہے نا، ایک عالم کو فالو کرتا ہے، ایک عالم کی اتباع کرتا ہے اور ہر چیز میں اتباع کرتا ہے، جبکہ وہ قرآن حدیث کے خلاف بھی فتویٰ دیتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ اسی کی بات مانتا ہے، اور اس کے سامنے قرآن و حدیث پیش کر دی جاتی ہے، دیکھو تمہارے امام نے فتویٰ دیا اور
اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتا بلکہ امام کی اتباع کرتا ہے، تو یاد رکھیے یہ اندھی تقلید ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ایسی تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، یہ بہت ہی خطرناک تقلید ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ایسی تقلید کر رہے ہیں، قرآن حدیث ایک طرف ہے اور ان کے امام کا قول ایک طرف ہے، وہ حدیث اور قرآن کو نہیں لیتے، نصوص کو نہیں لیتے، اس وجہ سے کہ امام نے جو فتویٰ دیا نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمارے امام نے تو فتویٰ دیا ہے نا، تو اس طریقے سے صحیح حدیث کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے میرے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خطرناک معاملہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اندھی تقلید کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ جو اندھی تقلید کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اندھی تقلید میں ملوث ہے، یہ تقلید کیسے شروع ہوا؟ چلیے مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کے دور میں صرف اتباع رسول ہی ہوتی تھی، صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی تھی، کیونکہ جس نے نبی کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ہر مسئلہ ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا جاتا تھا اس دور میں، صحابہ اکرام، تابعین، تابعین کے دور میں ہر مسئلہ ڈائریکٹ قرآن و سنت سے ہی اخذ کیا جاتا تھا۔ تمام ائمہ نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا، کتاب و سنت کی طرف دعوت دی، اپنے اقوال کو کبھی بھی قرآن و سنت پر ترجیح نہیں دی، بلکہ ہر امام نے کہا کہ اگر میری بات کو قرآن و سنت کے خلاف پاؤ تو میری بات کو دیوار پہ دے مارو اور قرآن و سنت پر ہی عمل کرو۔ تمام ائمہ نے اس طریقے سے ابھارا ہے۔ پھر اس کے بعد چاروں مذاہب کی جو فقہ کی جو کتابیں لکھی گئی تو وہ صرف شریعت کے نصوص کو آسان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے لکھی گئی تھی۔ جتنے بھی مذاہب بنے یہ سارے کے سارے شریعت کے نصوص کو آسان کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، تاکہ عوام تک یہ آسانی سے پہنچا دیا جائے اور عوام اس کو سمجھ لے۔ کسی بھی عالم نے یہ مذہب بنایا نہیں تھا۔ جب امام نے فتویٰ دیا تو یہ نہیں کہا کہ صرف میری بات مانو اور اس کی بات نہیں مانو، کبھی نہیں کہا۔ جن دلائل کو وہ جانتے تھے ان کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دے دیا، دلیل نہیں ملی تو انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے فتویٰ دیا۔ کوئی تعصب نہیں تھا، لیکن جب کسی اور عالم کی طرف سے کوئی دلیل ملی تو پھر پہلے امام کی بات چھوڑ دی گئی اور پھر دلیل پر جو قرآن و سنت کی دلیل مل گئی اس پر عمل کیا گیا۔ اور ہر ایک کو حق کی تلاش تھی، سب کوئی چاہتے تھے ہمیں حق ملے اور اسی پر عمل کرتے تھے، کوئی تعصب نہیں تھا۔ یہ جھگڑا ہرگز نہیں تھا کہ میرے امام آپ کے امام سے بہتر ہے اور ان کے امام ان سے بہتر ہے، یہ سب جھگڑا تھا ہی نہیں۔ جانتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، کئی مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی۔ اگر امام کا قول حجت ہوتا، آج لوگ کہہ رہے نا کہ چاروں امام میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا فرض ہے، واجب ہے، حجت ہے وہ، تو اگر امام کا قول حجت ہوتا، وہ دین ہوتا امام کا قول، تو کبھی بھی شاگرد اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ لیکن جب شاگرد نے، ان کے جو خاص شاگرد تھے امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، خاص شاگرد ہیں، اور انہوں نے ایک دو نہیں کئی مسائل میں انہوں نے اپنے امام کی مخالفت کی، گویا وہ دنیا میں آنے والے تمام لوگوں کو کھلا پیغام دیا کہ جب دلیل مل جائے، قرآن اور حدیث سے جب دلیل مل جائے تو وہی دین ہے، وہی ہمارا مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن 4 صدی ہجری میں ایک دور آیا جس میں تعصب شروع ہوا۔ 4 صدی ہجری کے آغاز ہی سے مطلب ایسا ہوا، یعنی 3 زمانہ جو بہترین زمانہ تھا اس میں یہ سب تھا ہی نہیں۔ 4 صدی کے آغاز سے شروع سے یہ تقلید شروع ہوا، تعصب شروع ہوا۔ یہ کہتا کہ ہمارا مذہب بہتر ہے اور وہ خراب ہے، یہ کہتا کہ تمہارا مذہب جھوٹا ہے اور ہمارا مذہب سب سے اچھا ہے۔ اس طریقے سے تعصب طول پکڑتا گیا، حتیٰ کہ
ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک حنفی شافعی سے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ حرام ہے شافعی سے شادی کرنا. اتنا زیادہ تعصب میں پڑ گئے یہ لوگ. یعنی شخصیت سے دین کی پہچان ہونے لگی، شخصیت سے دین کی پہچان ہونے لگی. یعنی اس مذہب میں فلاں فلاں عالم ہے، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں تو یہی مذہب بہتر ہے، اور اس مذہب میں اتنے بڑے عالم نہیں ہیں، یہ مذہب اتنا اچھا نہیں ہے. شخصیت سے دین کی پہچان ہونے لگی. حالانکہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ ہمارا دین شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا. یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھا لیں کہ ہمارا دین شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا. آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری تعداد سب سے بڑی ہے، ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے علماء ہیں، تو ہم لوگ حق پر ہیں. ہرگز نہیں. تعداد کو دیکھ کر یا شخصیت کو دیکھ کر یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کوئی کہ یہ دین وہ جس پر عمل کر رہے وہ بہتر ہے. تو ہمارا دین شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ ہماری شخصیت دین سے پہچانی جاتی ہے. یاد رکھیں، ہماری شخصیت کس سے پہچانی جاتی ہے؟ دین سے پہچانی جاتی ہے. یعنی دین سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہے. جو اس دین پر عمل کرے گا، صراط مستقیم پر عمل کرے گا، ہاں تو وہ ضرور اعلیٰ و عرفہ ہوگا. لیکن سب سے اعلیٰ اور عرفہ کیا ہے؟ دین ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. وہ تو کرسچن ہیں جن کا دین شخصیت سے پہچانی جاتی ہے. یعنی پادری جو کہہ دیا وہی دین ہو گیا، اگرچہ وہ بائبل کے خلاف ہی کیوں نہ کہے. بائبل کے خلاف ہی اگر پادری کچھ کہہ دے تب بھی وہ دین بن جاتا ہے. لیکن شریعتی اسلام میں ایسا ہرگز نہیں. یاد رکھیں، ہرگز نہیں ہے. اگر کسی بڑے سے بڑے عالم کا قول قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے تو ان کی اس قول کا کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھیں، کوئی حیثیت نہیں. اگر قرآن حدیث کے خلاف فتویٰ دے، اگرچہ بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو جائے، لیکن قرآن و حدیث کے خلاف ان کا فتویٰ ہے تو اس کے فتوے کی کوئی اہمیت نہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو تقلید اس طریقے سے شروع ہوا کہ پہلے 3 زمانے میں بہت بہترین زمانہ تھا، خیر القرون جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس وقت کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تقلید نہیں تھا. اور پھر 4 صدی ہجری میں اس طریقے سے تقلید شروع ہوا. اور آج بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں محترم حضرات، تو آخر سوال یہ ہے کہ اندھی تقلید کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا. اندھی تقلید کرنے سے اللہ نے منع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، سلف صالحین نے منع کیا. سلف کے راستے میں چلنے والے منع کرتے ہیں، تو پھر یہ اندھی تقلید کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. دیکھیے، یہ ایک دو نہیں، کئی آیات اس پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ نہیں بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی آباء و اجداد جس دین پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے. ہم یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین لے کے آئے ہیں ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اگرچہ شیطان انہیں دوزخ کی طرف بلائے تب بھی ان کی پیروی کریں گے، دوزخ کی طرف جائیں گے. تو اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے تقلید کے تعلق سے. تو کیا پتہ چلا کہ اندھی تقلید حرام ہے. اندھی تقلید کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھی تقلید سے منع کیا ہے. اندھی تقلید جو ابھی ہم نے بتایا کہ کسی عالم یا امام کے ہر قول کو لیا جائے، چاہے وہ قول صحیح ہو، غلط ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جیسا بھی ہو، ان کا ہر قول لیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ اندھی تقلید ہے. اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ماخذ دین کیا ہے؟ قرآن اور صحیح احادیث ہے. اور قرآن و حدیث کے خلاف کسی کا فتویٰ ہو تو وہ قابل عمل ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو. ہمیں صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی.
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی کی بھی اتباع کریں گے، اگر حتیٰ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے یا دوسرے کوئی نبی بھی آ جاتے نا، تب بھی اس کی اتباع نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ اس کی دلیل صحیح حدیث پاک میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ ہم یہودیوں سے ایسی دلچسپ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے، کیا ہم ان میں سے کچھ تحریری شکل میں آپ کے پاس لے کے آئیں، لا سکتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی یہود و نصارہ کی طرح دین میں حیران ہونے لگے ہو جس طریقے سے یہود و نصارہ کر رہے تھے، جبکہ میں تمہارے پاس واضح، بے غبار اور صاف و شفاف دین لے کر آیا ہوں۔ اگر بالفرض موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئیں تو ان کے پاس بھی میری تابعداری کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور تم یہ بات کرتے ہو کہ میں ان کے پاس جا کر کچھ چیزیں لے کے آؤں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر تمہارے درمیان تشریف لائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صراط، جبکہ وہ نبی ہیں، معصوم ہیں، لیکن اب میرے بعد کسی کی اتباع جائز نہیں ہے۔ اگر اتباع کرنی ہے اور کرنا ضروری اور لازم ہے، میری ہی اتباع، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ محترم حضرات، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جب ایک نبی کی بھی اتباع نہیں کر سکتے تو پھر 80 اور 85 ہجری کے بعد جو پھر امام پیدا ہوئے اور پھر پیدا ہوتے گئے آگے چل کے 4 نہیں بہت سارے امام آئے، ان کی اتباع ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اندھی تقلید کیسے کر سکتے ہیں جب ایک نبی جو معصوم ہوتے ہیں ان کی بھی پیروی نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائے اور تم اس کی اتباع کرنے لگو تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کی بھی پیروی نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو پھر دوسرے لوگوں کی کیسی اتباع کر سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے ایک امام مقرر کر کے مطلقاً اس کی اتباع کو واجب قرار دیا کہ فلاں امام کی اتباع کرنا واجب ہے عقیدتاً بھی اور عملاً بھی، تو ایسا شخص گمراہ رافضیوں اماموں کے سردار کی طرح گمراہ ہے۔ کتنا خطرناک بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص ایک امام متعین کر کے کہہ رہا ہے کہ اب اسی کی اتباع کرنا واجب ہے، ضروری ہے، تو وہ کیا ہے، تو وہ ایسا شخص وہ اس طریقے سے گمراہ ہوگا جیسے رافضی کے امام گمراہ ہیں۔ تو بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی۔ تو اسی لیے ہمارے سلف بھی تقلید سے سختی سے روکتے تھے، سختی سے منع کرتے تھے۔ تمام اماموں نے اندھی تقلید سے منع کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا قول ہے، آپ لوگ شاید سنے بھی ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے فرمان کے، یعنی اور اشارہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف، یعنی ہر کسی کا قول لے بھی سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں، چاہے لیں چاہے نہ لیں، سوائے اس قبر والے کے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں صرف لینا ہے، رد ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہمارے اندر ہم اگر رد کریں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، تو رد ہم نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رد نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، وہ وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا بھی حکم دے رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اللہ کی فرمانبرداری ہے اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ہم سب کو دلیل کے ساتھ چلنا چاہیے میرے بھائی، ہم سب کو
دلیل کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر ہم کوئی عمل کر رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ نہیں دلیل ہماری اس عمل کے مخالف ہے تو اس عمل کو فوری طور پر چھوڑنا, اگر دلیل صحیح ہو اور صریح بھی ہو. دلیل کے تعلق سے یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھے, یہ قاعدہ ہے کہ دلیل کیا ہو, دلیل صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو. اور سلف یعنی صحابہ کرام نے اور پھر تابعین تابعین نے اس کو پھر اسی طریقے سے سمجھا ہو. تو دلیل صحیح بھی ہونا چاہیے, یعنی ضعیف یا موضوع نہیں ہونا چاہیے, اور صریح بھی ہونا چاہیے. یعنی جس چیز کے لیے آپ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں, جس عمل کے لیے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا سلف صحابہ کرام نے ویسے ہی سمجھا تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی فہم ضروری ہے. تو ہم ہر بات میں کہتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کو ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا. اگر صحابہ کرام کی فہم کو ہم چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے, اب کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کتنی غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ کرام لائیں تو ہدایت پا سکتے ہیں, ورنہ نہیں پا سکتے. تو صحابہ کرام کس طریقے سے سمجھا قرآن کو, حدیث کو, ویسے ہی ہمیں سمجھنا پڑے گا. صحابہ کرام کی فہم ضروری ہے, لیکن آج کل لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. محترم حضرات, آخر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ اگر ایسی دلیل ہمارے پاس آ جائے جو صحیح بھی ہے اور کیا ہے صریح بھی ہے, تو اب چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی ہم بات مان کر چل رہے تھے, ہمیں چھوڑنا ضروری ہے اور لازم ہے. جب ہمارے پاس صحیح اور صریح حدیث آ گئی تو اس عمل کو جو ہم کر رہے تھے اس کو چھوڑنا ضروری ہے, چاہے کتنے بڑے عالم نے ہمیں بتایا ہو. اسی طریقے سے آج ہم لوگ دوسروں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اندھی تقلید میں ڈوبا ہوا ہے, وہ لوگ بڑے اندھی تقلید کرتے ہیں, ان کے پاس صحیح دلیل پہنچ جاتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچ جاتی ہے, تب بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں دوسروں کے بارے میں, اور صحیح بات ہے ایسا کہ اندھی تقلید میں اتنا زیادہ وہ ڈوبا ہوا ہے کہ جو عمل وہ کر رہا ہے حدیث کے خلاف ہے یا قرآن آیات کے خلاف ہے, ان کو لے کے جائیے اور بتائیے کہ یہ حدیث دیکھو جو تم عمل کر رہے ہو نا یہ حدیث کے خلاف ہے یا قرآن آیات کے خلاف ہے, نہیں لیں گے وہ. تو ہم کہہ رہے ہیں کتنا خراب ہے, کتنا گمراہ ہے, یہ لوگ دلیل کو نہیں مانتے. لیکن افسوس ہوتا ہے اس پر کہ جب ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا, اپنے عالم کے, ہمارا کوئی عالم کسی چیز میں فتویٰ دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں, تو پھر ہم اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے عالم, ہم اپنے عالم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم نے ایسی بات اگر کہی ہے تو غلط تھوڑے ہو سکتا ہے, ارے کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوگی نا. یعنی پھر وہی بات ہم کر رہے ہیں اپنے عالم کے بارے میں جو بات ہم دوسروں کے بارے میں بھی کہتے ہیں, لیکن جب اپنی بات آتی ہے نا تو ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں, توجہ نہیں دیتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ہمارے قول اور فعل میں تضاد پایا جاتا ہے میرے بھائی. ہم جب دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھی تقلید کرتا ہے تو پھر ہم بھی کیوں ایسا کرنے لگتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی عالم اگر کوئی ایسا فتویٰ دیتا ہے جس کی دلیل موجود نہیں ہے, بغیر دلیل کے فتویٰ دیتا ہے, تو ہم پھر دلیل کا مطالبہ اس سے کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم کہتے ہیں جب امام ابو حنیفہ کی بات آتی ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات آتی ہے, کہتے ہیں کہ وہ معصوم تھوڑے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہمارے عالم سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ معصوم نہیں ہے تو کیا ہمارے عالم معصوم ہیں؟ تو میرے بھائیوں یہ سب باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے. یاد رکھیں دین جو ہے نا دلیل کا نام ہے, یاد رکھیں دین کیا ہے؟ دلیل کا نام ہے, یعنی وحی کی اتباع کا. اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو دین شریعت کے خلاف ہے, قرآن حدیث کے خلاف ہے, تو اس کی بات نہیں لی جائے گی. یہ بھی یاد رکھیں آخر میں کہ ہمارا دین علماء سے نہیں جانا جاتا ہے. ہمارا دین کس سے نہیں جانا جاتا ہے؟ ہمارا دین علماء سے نہیں جانا جاتا ہے, بلکہ علماء ہمارے دین سے جانے جاتے ہیں. ہم نے امام بخاری کو کیسے جانا؟ کیونکہ وہ صحابہ کے راستے, سلف کے راستے پہ انہوں نے مطلب پوری زندگی کھپائی ہے, تب ہم ان کو جانتے ہیں. تو ہمارے دین سے علماء ہمارے دین سے جانے جاتے ہیں. علماء کی عزت اللہ کے دین سے ہے, دین کی عزت علماء سے نہیں ہے. تو یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی ہے, لیکن
ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور جو اصول کی بات ہے نا اس سے ہم بہت پیچھے رہتے ہیں. خیر, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق دے جس طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا, ہمارے سلف نے سمجھا. یا الہ العالمین ہمیں بھی ویسے ہی قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے. محترم حضرات, آج جو گفتگو ہوئی تقلید کے تعلق سے, ہم نے کیا جانا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ تقلید کسے کہتے ہیں, تقلید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے, اور مقلد کسے کہتے ہیں, اور پھر اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے, اور تقلید کیا کلی حرام ہے, تقلید نہیں کر سکتے. تو پتہ چلا کہ تقلید بعض لوگوں کے لیے فرض بھی ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, اور بعض لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, جائز ہوتا ہے. اور تقلید جو حرام ہے وہ اندھی تقلید ہے, اور اس کی وضاحت میں نے 2 مرتبہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ جانا کہ اندھی تقلید کیسے شروع ہوا, اور پھر اندھی تقلید کیوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور ہم نے یہ جانا کہ ہمارا جو ماخذ ہے, ماخذ دین ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے. ہمیں قرآن اور سنت کو ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا, سلف نے سمجھا, سلف صالحین نے سمجھا. تبھی ہم کامیابی پا سکتے ہیں, ہدایت پا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے, ہمیں بدعات و خرافات سے بچا, ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.